ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہے. عالم باء ناشر مسلکی اعلی حضرت علامہ مولانا الشاہ حضور سید شاکر حسین صاحب قبلہ مدنظ اللہ النورانی کا بیان ہم سماعت کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور ایک بات کو حضرت تکرار کے ساتھ اسی لیے آپ کے سامنے پیش فرماتے ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، تاکہ کچھ ہم درس و نصیحت حاصل کر کے جائیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں. اور یہ علماء کا اپنا اپنا منفرد انداز ہوتا ہے کہ وہ عوام کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ عوام اس کو سن کر اس پر عمل کی کوشش کرے. نعرہ تکبیر الرسالت کے ساتھ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، حضور سید صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله المتوحد بجلاله والصلاة والسلام على من بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله وحكم الجميع وخصاله وعلى آله وصحابه الذين قولوا بنبله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول أعوذ بالله صدق مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جهاد محمد کے ساتھ رسول مکرم شفیع معظم محمد عالم فخر عالم ونبی عالم شہر یار حرم مالک رقاب قاسم العطايا والنعم مدینۃ العلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا بآواز بلند درود پاک کرتے ہیں. یقینی پیش کریں اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحان اللہ.
ہزاروں سے کیا غرض جب ان کا نور ہے تو ستاروں سے کیا غرض جب ان کا نور ہے تو ستاروں سے کیا غرض ہم کو بہر عشق میں جینا ہے ڈوب کر ہم کو بہر عشق میں جینا ہے ڈوب کر ہم کو تو بہر جینا ہے ڈوب کر طوفان سے کیا غرض ہے کناروں سے کیا غرض طوفان سے کیا غرض ہے کناروں سے کیا غرض جب دل ہے ان کے فیض تبسم سے باغبان جب دل ہے ان کے فیض تبسم سے باغبان گلشن سے کیا غرض ہے بہاروں سے کیا غرض گلشن سے کیا غرض ہے بہاروں سے کیا غرض پیش نظر ہے ناخن اقدس کی دلکشی پیش نظر ہے ناخن اقدس کی دلکشی مہتاب کے بدلتے نظاروں سے کیا غرض مہتاب کے بدلتے نظاروں سے کیا غرض ان کے پیار وصل سے مطلب ہے راہ کے ان کے دیارے وصل سے مطلب ہے راہ کے کا تعلق اگلے مسئلے سے ان کے دیارے وصل سے مطلب ہے راہ کے پھولوں سے کیا غرض ہے ہمیں خاروں سے کیا غرض پھولوں سے کیا غرض ہمیں خاروں سے کیا غرض مقصود اولیاء سے توسل ہے صاحبوں مقصود اولیاء سے توسل ہے صاحبوں ورنہ ہمیں ہے اور ہزاروں سے کیا غرض ورنہ ہمیں ہے اور ہزاروں سے کیا غرض اپنے شعر سماعت کریں یہ سب میرے کلام ہیں جو آپ سن رہے روزانہ سیفی میرا تخلص ہے سیفی کرم ہے تو جہاں میں حضور کا سیفی کرم ہے تو جہاں میں حضور کا دستگیر ہے تو سہاروں سے کیا غرض وہ دستگیر ہے تو سہاروں سے کیا غرض عمل میں ہزاروں سے کیا غرض جب کا نور ہے تو ستاروں سے کیا غرض درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله
میں آیا ہے اسے موت سے کس کو بھی بچا نہیں. قرآن میں رب نے بھی فرما دیا كل نفس ذائقة الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ نے موت و حیات کو پیدا فرمایا. ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا تاکہ آزمائے تم میں عمل میں کون بہتر ہے. لوگ واجبات و فرائض کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ثروت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مالداری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وزارت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے متاع الدنیا قلیل. تم فرماتے ہو دنیا کی پونجی تھوڑی ہے. کتنا ہی بڑا دولت مند ہو، ثروت والا ہو، مالدار ہو، کتنی ہی زمین ہو، کتنی ہی اس کی بلڈنگیں ہو، کتنا ہی دھن دولت ہو، سب کچھ تھوڑا ہو. اور یہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی. تمہارے ساتھ تمہارا عمل جائے گا، تمہارے ساتھ تمہاری نمازیں جائیں گی، تمہارے ساتھ تمہاری زکات جائے گی، تمہارے ساتھ تمہارا حج جائے گا، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال خیرات جائیں گے، تمہارے ساتھ تمہارا حسن اخلاق جائے گا، تمہارے ساتھ تم نے جو حقوق العباد ادا کیے ہیں وہ جائے گا، تمہارے ساتھ جو تم نے حقوق اللہ ادا کیے وہ جائے گا. یہ سب سرمایہ ہے. باقی سب کچھ یہی دنیا میں رہ جائے گا. تو سب کو اس خاندان گیتی سے جانا ہے. نبی ہو، رسول ہو یا دیگر، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے نبی اس خاندان گیتی میں آئے ہدایت کے. کار ہدایت جب آپ نے مکمل فرمایا اب جہاں سے آئے ہیں وہیں تشریف لے جانا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. بہت بڑی خوشخبری. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی. وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ آیت اگر ہم میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر نے کہا جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ عید کا دن ہی تھا، یعنی جمعہ کا دن تھا. اب حضور نے کار ہدایت کی تکمیل کی، تبلیغ کے کام کو مکمل کیا تو جانے کا وقت قریب آ رہا. نبی نے جو حج کرنا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. نبی کو بہت پہلے معلوم ہو گیا کہ کب جانا ہے. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ آئندہ تو مجھے یہاں حج کے موقع پہ نہ پاؤ. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء
نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ضرور کوئی صورت یاد ہو. جب یہ صورت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے موت کی خبر دی گئی ہے. اللہ نبی جانتے سورت کا ترجمہ پڑھو مظاہر ترجمہ میں کچھ نظر نہیں آئے گا. اذا جاء نصر الله والفتح جب اللہ کی فتح اور مدد پہنچی. اذا جاء نصر الله والفتح شروع سے آخر تک ترجمہ پڑھو صراحت کے ساتھ نہیں ہے مگر قرآن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سکھایا ہے. جب یہ صورت نازل ہوئی نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ مجھے انتقال کی خبر دی گئی ہے وصال کی خبر دی گئی ہے یعنی موت کی خبر دی گئی ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی. میرے نبی نے قریب کیا ان کے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی مسکرانے لگی. حضرت عائشہ اور دیگر نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس طرح سے خوشی اور غم کا اجتماع ہم نے دیکھا نہیں کہ ابھی آپ روئی ابھی آپ مسکراؤ گی. نبی نے کیا فرمایا کہا کہ پہلی بات نبی نے کہا کہ مجھے موت کی خبر دی گئی ہے تو میں رونے لگی اور نبی نے کہا کہ میرے اہل میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی تم اور تو میں خوش ہوں. اللہ کیا محبت ہے مصطفیٰ سے کیا عشق ہے مصطفیٰ سے. اللہ علامہ آسی نے کہا پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی اے شب گور کی اس گل سے ملاقات کی نہ. حضرت بلال انتقال کا وقت جب قریب آیا گھر والے رونے لگے. کہا کیوں روتے ہو؟ ارے میں تو مصطفیٰ جان رحمت سے ملاقات کرنے والا. نبی کے دو یاروں سے دو عظیم صحابیوں سے ابو بکر صدیق سے عمر ابن خطاب سے میں ملاقات کرنے والا. روتے کیوں ہو؟ یعنی یہ رونے کا مقام نہیں ہے خوشی کا مقام ہے. یہ محبت ہے مصطفیٰ سے یہ تعلق ہے مصطفیٰ سے یہ دلی وابستگی ہے مصطفیٰ سے کہ نبی سے ملنا ہے. اگر موت بھی سامنے ہو تو وہ بھی گوانا ہے. اسی لیے اللہ آسی نے کہا پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی اے شب قدری. اس گل سے ملاقات کی بات اس گل سے ملاقات کی رات جانے والا دنیا سے جاتا ہے سب رو رہے ہوتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا سچا پکا ایمان شاہ جب جاتا ہے تو وہ مسکراتا رہتا ہے. بظاہر مسکرائے کہ نہ مسکرائے اس کا دل خوش رہتا ہے کہ مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی. حضرت فاطمہ الزہرا پہلے روئی پھر مسکراؤ گی. یہ عشق کی بات ہے محبت کی بات ہے. اگر کسی کے ابا کا انتقال ہوگا وہ اپنے خاندان والوں میں سے کہیں کہ میرے بعد اب سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا وہ ٹینشن میں آ جائے گا. یہ کیا بول کے چلے گئے؟ طبیعت خراب ہو تو ٹینشن میں آ جائے بیمار ہو جائے تو ٹینشن میں آ جائے. وہ تو بول کے گئے پر کوئی مرنے والے ہاتھ میں آگے کہہ دیں ابا انتقال ہو گیا ہو خاد میں آگے کہہ دیں بیٹا جب تو ہی آنے والا ہے سب سے پہلے گھر والوں میں وہ بیچارہ سینٹر صبح سے شام تک
بارے میں یہ بول دیے. موت تو ایک دن آنی تھی، آ جاتی ہے تو بے شک پیدا ہوئے. اگر محبت ایمانی کی بات ہی کچھ اور ہے. حضرت فاطمہ نبی کی ولائی گفتگو سے وہ پڑی، جب کہا کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں مجھے ملنے والی تم ہو تو مسکرا اٹھی، اور دنیا نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے حضور کے اہل بیت نے جنون مصطفیٰ سے وعدے وفات ملاقات کی، اور رکعت النساء فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ تھی. تو حضرت فاطمہ کے حضور خوش ہو گئی. اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور منبر پہ تشریف لے گئے. صحابہ موجود تھے. نبی نے خطبہ دیا اور فرمایا میں قریب تم سے پہلے دنیا سے جانے والا ہوں. اور فرمایا میں اپنے اس جگہ سے انی لانظر الی الحوض من مقام هذا اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس جگہ سے حوض کوثر کی طرف دیکھ رہا ہوں. کیا آنکھیں ہیں مصطفیٰ کی؟ یہ حوض کوثر کی طرف نبی دیکھ رہے ہیں. ممبر سے مصطفیٰ جانے رہے وہ نگاہیں ہیں اس طرف کل گئی کب میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں اعلیٰ کہتے شخص کیا ہے سمت مقابل شمع دیکھی ہاں، اوپر ہو کہ نیچے ہو، دائیں ہو کہ مائیں ہو، قریب ہو کہ دور ہو، سب رسول کے سامنے بالکل ایک ہی طرح سے نظر آ رہا ہے. سب کے سب رسول کے سامنے روشن ہے. شخص ہے سب کے مقابل شب و روز، دن میں ہو کہ رات میں ہو، مصطفیٰ ایک ساتھ دیکھتے ہیں. شخص ہے سب کے مقابل شب و روز دیکھی ہاں، وہ نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. اور میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا ایک بندہ ہے اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا میں یہاں سے حوض کوثر کی طرف دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے دنیا و آخرت میں اختیار دیا ہے تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا. صحابہ اور سے سن رہے ہیں مگر صدیق اکبر ہو رہے ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ سے قربان، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان. لوگ سوچ رہے ہیں، صحابہ سوچ رہے ہیں صدیق اکبر ہو کیوں رہے ہیں. نبی تو کہنے میں ایک بندہ ہے جسے اختیار دیا گیا دنیا و آخرت کا، اس نے آخرت کو اختیار کر لیا. اور صدیق کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم آپ کے قربان ہوں، روئے جا رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ لوگوں کا ذہن وہاں نہیں پہنچا تھا. رازدار نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن وہ وہاں تک پہنچ چکا تھا. وہ بڑے بات منکشف ہو چکی تھی کہ وہ اللہ کا بندہ جسے دنیا اللہ نے دنیا و آخرت میں اختیار دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے. وہ محمد رسول اللہ نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے. وہ قریب ہم سے رخصت ہو رہے اس لیے روئے جا رہے تھے. اعلیٰ کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین رازدار نبوت میں لاکھوں سلام. نبی نے اپنی جان دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے لوگوں کو آپ بتاتے رہے. کبھی اشارت حجۃ الوداع کے موقع پہ تو کہہ دیا کہ آئندہ تو مجھے حج کے موقع پہ یہاں کی پاؤ گے کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
حدیث میں کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کی ہزاروں کے پاس تشریف لے گئے. بچوں کے بعد میں عامر کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے شہدائے احد کی نماز جنازہ 8 سال کے بعد پڑھی. علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ حضور کی خصوصیت ہے یا شہدائے احد کی خصوصیت ہے کہ 8 سال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی. گویا حضور دنیا میں جو ہے موجود حیات ظاہری میں ان سے بھی رخصت کر رہے ہیں, ان کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں, اور جو اصحاب قبور ہیں وہاں سے بھی الوداع, وہاں بھی الوداع کہہ رہے ہیں. پھر حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے آئے, آپ نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے دعوت اسلام قبول کرنے پر, نبی پاک نے اس موقع پہ فرمایا میں تم سے پہلے دنیا سے جانے والا ہوں اور میں تمہارے دعوت اسلام قبول کرنے اور فرما برداری کرنے پر گواہ ہوں, اور میں یہاں سے حوض کوثر کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور میں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. فرمایا دعوت اسلام قبول کرنا ہو کما قال رسول اللہ علیہ وسلم, زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. حوض کوثر پہ مصطفیٰ کی نظر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مالک کون ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, جو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی حال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے آپ نے خطبے کے ذریعے سے بات ظاہر فرمائی. آپ کی عدالت کا ابتدا کب سے ہوئی؟ بعض نے کہا 22 سفر سے, بعض نے کہا سفر کا مہینہ ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے کہ طبیعت متحرہ حالی تھی. پھر عدالت کا سلسلہ چلتا رہا. مثال اپنے سے قبل 4 دن قبل حضور نے فرمایا کہ شانے کی ہڈی لاؤ, یہ میں کچھ وصیت لکھ. نبی کی طبیعت علیم تھی, سخت علیم تھی. عدالت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام بڑے بے چین تھے. اس وقت آپ نے کہا, حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, ابھی شانے کی ہڈی وغیرہ لے کے مت جاؤ, حضور کی طبیعت بہت علیم ہے, آرام کرنے. انہوں نے روکا کہ حضور کی طبیعت علیم ہے, ہمارے پاس قرآن مجید ہے, ہمارے لیے کافی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور آرام کریں. حکم کبھی واجب ہوتا ہے, حکم کبھی مستحب ہوتا ہے. یہ حکم وجوبی نہیں تھا, استحبابی تھا کہ حضور نے تو کار ہدایت کی تکمیل تو کر ہی دی تھی. قرآن نے کہہ دیا ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور اپنی نعمت کو تام کر دیا. اسی لیے عمر نے کہا کہ حضور آرام کریں, اس لیے ابھی زحمت نہ دی جائے. اب کسی کو حدیث قرطاس کہتے ہیں. شیعہ لوگوں نے اس میں یہ لیا کہ دیکھو حدیث قرطاس, اس میں حضرت علی کی خلافت کی وصیت لکھنے والے تھے, روک دیا گیا. میرے دوستو, اگر خلافت کی وصیت ہی کرتے تو کیا حضور زمانی نہیں ارشاد فرما سکتے تھے؟ جو وہاں موجود ہوتے ان سے کہہ دیتے. کیا تم نے نہیں دیکھا جب سخت عدالت ہوئی تو نبی پاک نے عائشہ سے کہا, ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور رقیق القلب ہے, آپ کے مقام پہ کھڑے نہ ہو سکیں گے. پھر نبی نے کہا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. پھر معذرت پیش کی. پھر نبی نے کہا ابو بکر سے کہو, سخت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. تو ابو بکر صدیق نے نبی کی حیات ظاہری میں 7واں نماز ہے مسجد نبوی میں مصلی رسول پر
اور امامت کی، تو جس طرح سے یہ زبان سے ارشاد فرمایا وہ بھی ارشاد فرمایا۔ نبی نے کیا کچھ وصیت کر رہے تھے آپ نے بھی سخت تاکید نہیں فرمائی، بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایسا عائشہ سے کہا تمہارے باپ ابو بکر اور تمہارے بھائی کو بلائے کہ میں ان کے لیے کوئی وصیت نہیں دوں تاکہ بعد میں آرزو کرنے والا یہ آرزو نہ کرے، کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں افضل ہوں۔ پھر نبی پاک نے کچھ سوچ کے ارادہ کو کبھی کر دیا، کیونکہ نبی جانتے تھے کہ انتخاب ابو بکر کی کمر میں آنا ہے۔ اشارے سے تعریف ہے، مسلح امامت میں تاکید کے باوجود، مسلح امامت تاکید کے ساتھ مصطفیٰ نے ابو بکر کو کہا، یہ بھی نہیں کہ مجھے کوئی اور پڑھانا ہے، ظہر کوئی اور پڑھانا ہے، چند نمازیں یہ پڑھائیں، چند نمازیں وہ پڑھائیں، چند نمازیں یہ پڑھانا ہے، ابو بکر ہی 17 نمازیں آپ نے پڑھائی۔ بلکہ ایک موقع پر جب نبی کو تھوڑا واقعہ ہوا تو آپ مسجد نبوی میں تو صحابہ کے ساتھ سہارا لے کے تشریف لے آئے، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، میرے نبی آئے، ابو بکر کے بازو میں تشریف رکھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے نماز پڑھانے لگے۔ ابو بکر میرے نبی کو دیکھ کے اقتدا کرتے اور لوگ ابو بکر کو دیکھ کے اقتدا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی موقع پر نبی نے بلال سے کہا، بلال لوگوں پہ اعلان کر دو کہ نبی تمہیں وصیت کرنے والے ہیں، جمع ہو جائیں مسجد نبوی میں، نبی تمہیں وصیت کرنے والے ہیں، اور یہ نبی کی آخری وصیت ہوگی، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال مدینے میں پہنچے، اعلان کیا کہ لوگوں نبی وصیت فرمانے والے ہیں اور یہ نبی کی آخری وصیت ہے۔ لفظ آخری وصیت سننا تھا کہ لوگ دہشت زدہ ہو گئے، غمگین پریشان ہو گئے، لوگ فون سے گھروں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر، دکان والے دکانوں کو کھلا چھوڑ کر بے نوانا مسجد نبوی میں دوڑ پڑے، اور مسجد نبوی میں اتنی جگہ پڑتی لوگ بھر گئے، مسجد نبوی تنگ ہو گئی۔ مصطفیٰ کی آخری وصیت کو سننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی وصیت میں فرمایا تھا کہ میں دنیا سے اندری رخصت ہونے والا ہوں۔ اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی مال سامان وغیرہ کا کوئی حاجہ مجھ پر ہے تو ابھی مجھ سے لے لے، اب کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک اپنے خطبے میں لوگوں سے کہتے ہیں اگر کسی کے مال سامان کا کوئی حق ہے میرے اوپر ہے تو حضور علیہ السلام تنبیہ کی، آگاہ فرمایا، حقوق العباد کے سلسلے کی اہمیت کو ظاہر فرمایا کہ خود رسول کہہ رہے ہیں کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے تو لیتے۔ میرے دوستو، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں بھی بعض حقوق وہ ہیں کہ توبہ کیا تو معاف ہو گئے، شراب پیتا تھا توبہ کر دیا معاف ہو جائے، سچی۔ اسی طرح سے جمعہ چھوڑ گیا، نہیں پڑھ سکا، سچی توبہ کی معاف ہو جائے گا، مجھے اس کی جگہ ظہر پڑھنی ہے۔ عیدین کی نماز چھوڑ گئی، ظاہر جماعت سے حکم تنہا نہیں ہو سکتی، گنہگار ہو، سچی توبہ کیا معافی ہو، لیکن کچھ گناہ کچھ حقوق اللہ وہ ہیں جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ مثلا نماز قضا ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ قضا نمازیں ادا کرنی ہے، زکات تمہارے ذمے کئی سالوں کی ہے تو توبہ کے ساتھ وہ زکات بھی ادا کرنی ہے، روزے کئی رمضان کے تمہارے اوپر ہے، ذمے میں ہے، تو صرف تم کو توبہ کرنے سے روزے معاف نہیں ہو جائیں گے۔ تاخیر کا جو گناہ ہے ادا کرنے میں وہ معاف ہو سکتا ہے، اب روزہ ہم نے جو نہیں رکھا تھا اس وقت وہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن روزے جو تمہارے ذمے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، ان روزوں کو رکھنا ہے، اور بلا وجہ تاخیر کرو گے تو تاخیر کا گناہ الگ ہوگا۔ ایسے ہی صدقہ فطر نہیں ادا کیا تھا، صدقہ فطر ادا کریں۔ کئی سالوں کی قربانی باقی تھی تو جانور کی قیمت اتنے قربانیوں کی
جب جب قربانی جس سال واجب ہوئی اور تم نے ادا نہیں کیا جانور کی قیمت کا صدقہ کرو، توبہ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک ہے حقوق العباد، اللہ چاہے تو حق کو چاہے معاف کرے، قادر و مجید ہے، لیکن بندوں کا حق ہو جب تک بندے نہیں معاف کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں۔ حقوق العباد بڑی اہمیت ہے۔ آج عام طور سے لوگ حقوق العباد سے گرفتار ہیں۔ حقوق العباد میں عام طور پہ گرفتار ہے، پولیس کے حق میں گرفتار، بھائی کے حق میں گرفتار، ماں باپ کے حق میں گرفتار، رشتے داروں کے حق میں گرفتار، اجنبی اہل ایمان کے حق میں گرفتار۔ یہ معاف نہیں ہوگا، نئے حقوق کرنے سے ہی معاف نہیں ہوگا، بلکہ حقداروں کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کی میراث کا حق دبا لیا ہو گیا، توبہ کر لیا تو معاف چھوڑو۔ کسی کا قرضہ لے لیا اور قرض نہیں دے رہا ہے، توبہ کر لیا تھوڑے قرض معاف ہو جائے گا۔ کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے چیٹ کر کے پیسہ ہڑپ کر لیا، آپ کرنے سے توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، حق والوں کا حق ادا کرنا ہے، بھائیوں کا حق ہے تو وہ ادا کرنا ہے، میراث کا حق ہے تو وہ ادا کرنا ہے، لین دین کا کوئی معاملہ ہے تو وہ ادا کرنا ہے، اگر کسی کی قیمت کی ہے تو وہ معاف کروانا ہے، کسی کے ساتھ چغل خوری کا معاملہ کیا ہے تو وہ اس سے حقدار سے حق کو معاف کروانا ہے، کسی کو اگر مارا ہے تو اس سے وہ حق معاف کروانا ہے، کسی کو گالی دی ہے تو اس سے دنیا دی ہے وہ حق معاف کروانا ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی رسوائی آسان ہے، آخرت کی رسوائی بہت سخت رسوائی ہے۔ اسی لیے جب نبی نے تاکید فرمائی تو ایک صحابی رسول کرنے لگا، یا رسول اللہ میں نے مال غنیمت سے 3 درہم لے لیے تھے۔ نبی نے پوچھا کس چیز نے تمہیں اس پر روانہ فرمایا؟ مجھے عرض کیا مجھے اس میں ضرورت تھی۔ حضرت نبی نے ایک صحابی سے کہا سے 3 درہم لے، 3 درہم لے لو، 3 درہم تھے یا دینار تھے، لے لیے۔ وہ صحابی رسول کے سامنے مجمع صحابہ میں دنیا کی ہونے والی تھوڑی سی جو خفت ہوتی ہے اس کو برداشت کر لیا، مگر آخرت کی رسوائی کو گوارا نہیں کیا۔ تو بظاہر کسی کو مارا ہے، اس سے معافی مانگنے میں اپنی تھوڑی کسر شان ہو جائے گی۔ ہم ذرا بڑے آدمی ہیں، وہ آدمی چھوٹا آدمی ہے، ہم زیادہ دولت مند ہیں، وہ ہمارے سامنے چھوٹا ہے، ہم استاد ہیں تو ہمارے سامنے شاگرد ہے۔ میاں کوئی حکمت نہیں، مگر آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے سخت ہے۔ حقوق ادا کرو، جن سے لوگوں کا زیادہ سابقہ رہتا ہے ان کے حقوق کا معاملہ بڑا اور مضبوط ہوتا ہے۔ عموماً لوگ مالی حقوق میں مبتلا ہوتے، اس کا حق دبا دیا، اس کا حق دبا دیا، اس کا پیسہ لے لیا، میراث کا حق لے لیا، محکم کو حصہ نہیں دیا، حصوں میں کٹوتی کر لی، بڑے بھائی جیسا دبا کے بیٹھ دیا، آپس میں تنازع ہے، اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، کہتے یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا ہے، تمہارا ہمارا ہے، تم کسی قاضی کے پاس کیوں نہیں جاتے، قاضی شرع کے پاس، کسی مفتی شرع کے پاس کیوں نہیں جاتے، مفتی کے سامنے بیٹھو گے کہ حضور آپ فرما دیں یہ میرا حق ہے کہ اس کا حق ہے، تو مفتی دونوں کے بیان سن کے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دے گا، مگر جائیں گے نہیں، کہے گا چلو مفتی کے ساتھ نہیں جائے گا، جو وہ جانتا ہے کہیں فیصلہ مقرر ہو گیا تو ہم کو مال چھوڑنا پڑے گا، ہم کو زمین چھوڑنی پڑے گی، ہم کو کھیت چھوڑنا پڑے گا، ہم کو باغ چھوڑنا پڑے گا، نیت پہ کھوٹ ہے۔ آخرت کا خیال رکھو، یوں ہی لوگ ماں باپ کے حقوق میں گرفتار رہتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ حقوق، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ آسان نہیں ہے۔ اور آج میں جگہ جگہ رب نے تاکید فرمائی ہے، شکر ادا کرو، انشکر لی علی والدین، لفظ فرماتا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، خدا نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو،
اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کی عبادت کے بعد جس کا ذکر فرما رہا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرما رہا ہے. اما یبلغن، اگر ان میں سے کوئی تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں میں سے ایک رکھ کر بات ہے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں عزت نہ کہو اور انہیں چھڑوا نہیں. قل لهما قولا کریما، ان سے نرم بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے عاجزی کا پہلو دکھاؤ. کیا تم اللہ کے ان ارشادات پر عمل کرتے ہو؟ کتنے لوگ آج ماں باپ کے حقوق میں گرفتار ہیں اور خاص طور سے ماں کے حقوق میں گرفتار ہیں، جھڑک دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، توہین آمیز کلمات کہتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. ماں باپ کے حقوق کو خیال کرو. یہ ماں باپ تمہارے لیے تمہاری جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم کا سبب بھی ہے. اگر ماں باپ کی اطاعت آدمی کرے تو جنتی بن جائے گا، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ خدا ہی چاہیں گے. وہ کہیں گے بیٹا نماز پڑھو، شریعت کی پابندی کرو، اسلام کے طریقے پہ چلو. جب آدمی ان کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا. اب جو ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے گا وہ تو بدرجے اولا حقوق اللہ کا خیال رکھے گا. جو ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے گا وہ بدرجے اعظم اللہ کے حقوق کا خیال رکھے گا. میرے دوستو، حقوق کو ضائع نہ کرو، حقوق کو ضائع نہ کرو. نبی نے فرمایا اس کی ناک گرد آلود ہو، ایک بار فرمایا، پھر دوبارہ فرمایا اس کی ناک گرد آلود ہو، تیسری بار فرمایا اس کی ناک گرد آلود ہو. صحابہ نے عرض کی ہے رسول اللہ کس کی ناک؟ فرمایا وہ جس نے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کے ذریعے سے جنت کی خدمت کر کے، ان کے ذریعے سے جنت نہیں حاصل کیا، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمہارے لیے بڑا سامان ہے. حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کے لیے کہا گیا کہ سنبھل کے آنا کہ وہ لفظ جو تمہارے نمائیں کرتے تھے خاموش ظاہر بڑے اصل میں امت کو سمجھانا ہے، امت کو سمجھانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی شان کیا پر ان کے لیے ارشاد ہو تاکہ امت کو پیغام دے، امت کو پیغام دینے کے لیے. تو میرے دوستو، یہ بڑے قیمتی سرمایہ ہے. ان کی خدمت سے اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرو گے اور ان کی نافرمانیوں کو تکلیف پہنچا کر جہنم کا سبب بنے گا. اس لیے حقوق اللہ، حقوق العباد اور ان میں خاص طور سے والدین کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا کہ قرآن میں بڑی تاکیدیں آئی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو، سامان نہ ہو. آپ نے فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکات کے ساتھ آئے گا مگر اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت رکھی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو وہ حقوق میں گرفتار ہو کر کے آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے گا، عطا فرمائے گا جن کے حقوق میں یہ گرفتار ہے، جن کو مارا ہے، جن کا خون بہایا ہے، جن کو گالی دی ہے، جن کو ستایا ہے، جن کو پریشان کیا ہے. اللہ اس کی نیکیاں ان کو عطا فرمائے گا. تو پھر بھی حقوق پورے نہیں ہوئے، نیکیاں ختم ہو گئی تو ان حقوق والوں کے گناہ پر لانے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو سب سے بڑی مفلسی قیامت کے دن اعمال کا نہ ہونا ہے. میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، حقوق کی طرف توجہ دلائی. الغرض حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کسی کا کوئی حق تم پر ہے تو لے لو. پیر کے دن طبیعت
میں پڑھی، ایسا لگ رہا تھا کافی واقعہ ہے، دھیرے دھیرے علاقہ کا سلسلہ بڑھتا گیا، کبھی غشی تاری ہوتی، کبھی پھر افاقہ ہوتا، یہاں تک کہ آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ان کے ساتھ فرشتہ، میرے ساتھ وہ فرشتہ ہے جو 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور ایسے 1,00,000 فرشتوں کا جن میں سے ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا افسر ہے، ایسے افسروں کا افسر فرشتہ میرے ساتھ ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یعنی یہ ملک الموت ہے جو آپ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس سے پہلے کبھی انہوں نے کہیں جانے کے لیے کسی کے طرف اجازت نہیں طلب کی، یہاں آپ کا اعلان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اجازت طلب کر رہے ہیں۔ نبی نے اجازت دی، حضرت ملک الموت تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو روح کف کر، یا آپ کہیں تو ویسے ہی چھوڑ دو۔ میرے نبی نے فرمایا کیا تم میرے کہنے کے مطابق کرے گا؟ کیا اللہ کا حکم ایسے ہی ہے؟ کیا شان ہے مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ نبی دنیا میں آنے میں بھی بے مثال ہے، آنا بھی بے مثال نبی کا، اور دنیا سے جانا بھی بے مثال نبی کا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ جیسا کہیں ویسے ہی کرنا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جو یہ جیسا کہے ویسے ہی کرنا۔ فرش والے تیری شوکت کا خضو کیا جانے، خضو عرش میں اڑتا ہے پایا میرا، میں جو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب کو میں نہیں میرا میرا۔ ملک الموت کو حکم ہوتا ہے جیسا یہ کہیں گے ویسے ہی کرنا۔ نبی نے جبریل کی طرف دیکھا تو جبریل نے کہا ان اللہ اشتاق الی لقاء، اللہ آپ کے لقاء کا مشتاق ہے۔ تو نبی نے ملک الموت سے کہا کہ جو تمہیں حکم دیا ہے وہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت غیر مصطفیٰ کی مرضی کے روح بھی قبض نہیں کرتے۔ جب نبی نے اجازت دی تو حضرت ملک الموت نے اپنا کام کیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر یا سینے اور گلے کے درمیان آپ کا سر اقدس تھا یا زانوں پہ تھا، اس وقت ہاتھ آپ کے اٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، آخری کلمات یہ تھے، پھر رفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ کا مطلب رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں، یعنی بارگاہ الہی میں آنا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہتے کہتے روح مقدس ہوا سے، روح مقدس حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جسم اقدس سے نکلی، اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ جو اوپر اٹھا ہوا تھا دھیرے 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 نیچے کی طرف آیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت دنیا سے اس طرح سے پردہ فرمائے۔ جب صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی، وہ صحابہ کرام جان و مال تن من دھن سے جو مصطفیٰ کے نثار تھے، حضور کے انتقال کی خبر کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ عثمان غنی بے تاب ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کچھ کہنے کی سکت بظاہر نہیں تھی۔ حضرت علی غم سے نڈھال ہو کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کر بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی کہے گا کہ محمد رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے تو اسی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں تھے تو انہیں خبر ملی، فوراً آپ کے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ کی پیشانی اقدس کا پوچھا دیا، اور اس کے بعد باہر تشریف لے آئے اور مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں کو جمع کیا۔ عمر بن خطاب نے کہا بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں بیٹھوں گا۔ لوگ بڑے بے چین اور بے تابی کی حالت میں تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے سب کو سہارا دیا، سب جو کب سے دیکھا تھے انہیں سنبھالا۔ اس رب میں
حضرت صدیق اکبر ایک سچے ایک بات عشق میں بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی رہنمائی کا عطا کیا، ایسی قوت عطا فرمائی کہ اس غم کی حالت میں بھی سب کے رہنما بن کر کے ظاہر ہونے لگے۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ محمد انتقال کر رہے، اور جو محمد کے خدا کی عبادت کرتا ہے سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کبھی موت اس کو آ سکتی ہے، وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ ہے، آج بھی ہے ہی ہے، قیوم ہے۔ اور آیت کریمہ تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اور افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اس کو پڑھا، وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول، محمد رسول ہی ہے، اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول، رسول ان سے پہلے بھی رسول دنیا میں سے تشریف لے گئے ہیں۔ افإن مات، اگر یہ انتقال کر جائیں، ان کی وفات ہو جائے، افإن مات أو قتل انقلبتم، اگر یہ شہید ہو انتقال ہو جائے، وفات فرما دیں، یا ان کو یہ شہادت ان کی ہو جائے، کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے جو الٹے پاؤں پہنچے گا پلٹ دو، الٹے پاؤں پلٹ جائے گا، وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، جو شکر گزار ہیں یعنی جو ثابت قدم ہے اسلام اور ایمان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تب لوگوں کو سہارا ملا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں جب یہ آیت پڑھی تو اس سے مجھے تسلی ہو گئی، اب بہت سے صحابہ کو اطمینان مل گیا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم کو ایسا لگا کہ جیسے پہلی بار یہ آیت سن رہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے غسل کی بات آئی کہ حضور کو غسل دیا جائے تو غیب سے ندا آئی، یہ نبی ہے پاک و صاف ہے، مطہر ہے، انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، غسل مت دو۔ کچھ صحابہ نے سوچا بھائی کہ کہاں سے آواز آئی تھی، غیب سے آواز آئی، کچھ کرو خان کیسے وہ غیب سے آواز آئی کہ آ رہی ہے کہ غسل مت دو۔ اتنے میں حضرت عباس نے کہا یہ کوئی غیبی آواز ہے، اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانیں گے اس آواز کی ہم پیروی نہیں کریں گے اور اسلام کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہوتا ہے آج اگر کسی پیر صاحب کا انتقال ہو جاؤ غیب سے آواز آنے لگی ہے، پیر صاحب 5 سال ہیں ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی دن کہے گا ہلکی غسل دینے کے غیب سے آواز آ رہی ہے، تو اللہ سمجھایا جائے کہ بھائی اسلام کا طریقہ ہے، غسل دینا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، غسل دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ نہ ہم نے غیب کی آواز سنی ہے جنگل میں، بڑا انسان کو غسل نہ دینا بہت پاک تھا، بالکل نہیں مانیں گے کوئی۔ میرے دوست و صحابہ کا کردار یہ بتاتا ہے کہ ہر حال میں شریعت مطہرہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، شریعت کے خلاف ہے، کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، کوئی خواب مانا نہیں جائے گا۔ کسی میدان میں میدان پڑا ہے، لمبا کوئی کھیت ہے، ہاتھ میں کسی نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں مزار ہے، یہاں مزار بنا دو، اور پتہ چلا کہ مزار بنا دیا، چادر چڑھا دیا اور بڑھ گئے بچے لگا کیا ہے خواب میں ہم کو حکم ہوا ہے، یہ حکم خواب کا نہیں چلنے والا، جب تک ثبوت نہ ہو شرعی اعتبار سے یہاں کوئی کبھی دفن تھا، کوئی صاحب ایمان دفن ہے تک آپ دیکھ کر کے ایک جنگل میں یا کہیں بھی کسی پہاڑ کے پاس یا کہیں کھیت میں جا کے مزار بنا دیں، یہ نہیں چل رہا۔ کس کا خواب تھا، کس نے بتایا تھا، کون آپ کو بہکا رہا تھا، کیا معلوم، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مزار کیسے بنی، پہلے نہیں تھی، کہتے ہیں خواب میں ہم کو بتایا گیا، اشارہ کیا گیا ہے یہاں گئے، اچھا کون اشارہ کیا کچھ پتہ نہیں، کہیں سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے، شیطان تو چاہے گا تمہیں گمراہ کرے، جھکتا ہے کس کو کرو، غلام احمد قادیانی کو پکڑا کہ تم نبوت کا اعلان کرو، تو بہکا دیا اور اعلان کر دیا۔ لہذا شریعت کا حکم نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوئی پیر ہو کہ صاحب طریقت ہونے کا دعویٰ کرے،
کتنا ہی پہنچا ہوا ہونے کا دعویٰ کرے، اگر وہ شریعت کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، یہ یاد رکھنا۔ بعض ایسے پیر ہوتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کو آواز برابر ہے، ایسے نہیں کہ مجبور ہے، ہوش برابر ہے، سفر برابر کر رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نذرانہ بھی لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، نماز غائب۔ لوگ کہتے ہیں یہ کرامت دیکھا، وہ چمتکار دیکھا، ایسا دیکھا، ویسا دیکھا، ارے کچھ نہیں چلنے والا، کوئی چمتکار نہیں چلتا شریعت کی پابندی کے بغیر، اتباع رسول کے بغیر کسی چمتکار کا اعتبار نہیں، کسی کرشمے کا اعتبار نہیں۔ اتباع رسول بنیادی چیز ہے۔ جب رسول کی اتباع سے، شریعت سے، جب صدیق اکبر بے نیاز نہیں، عمر ابن فاروق عمر ابن خطاب بے نیاز نہیں ہے، عثمان ابن عفان بے نیاز نہیں ہے، مولا علی جب شریعت سے بے نیاز نہیں ہے، حسن مصطفیٰ بے نیاز نہیں ہے، حسین کربلا بے نیاز نہیں ہے، ولیوں کے سردار اور سلطان الاقطاب شریعت سے بے نیاز نہیں ہے، وہ خواجہ غریب نواز شریعت سے بے نیاز نہیں ہے، تو آج کا اگر کوئی پیر کہے یہ شریعت کا ہم کو بھی ضرورت نہیں ہے شریعت کی، تو سمجھو اس کو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی پیر نے پہلے دیکھو شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو، ایسے آواز آئی دوسر مت دو۔ عباس نے کہا کہ شریعت کے طریقے کو ہم چھوڑیں گے نہیں اس آواز کی وجہ سے جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اتنے میں دوسری آواز آئی، نبی کو غسل دو۔ پہلی آواز شیطان کی تھی اور میں فکر بول رہا ہوں، تم کے سبحان اللہ، وہ شیطان کیسے بھوکا دیتا ہے؟ کوئی بابا کہتے ہیں ہمارے کان کچھ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ہم کو اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب ایک بابا کے لیے، ایک صاحب نے کہا کہ بڑے وظیفہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور ہرے کپڑے پہنے ہوئے، جب سے ملاقات کروایا کبھی وہ صاحب کہتے ہیں حضرت ختم ولایت کا اعلان ہو جانا چاہیے۔ ختم ولایت پہلے تو میں سمجھا نہیں، بولے ختم ولایت کا اعلان ہونا چاہیے۔ میں نے ختم ولایت کا اعلان نہیں ہوتا ہے، ولایت قیامت تک جاری رہے گی، ختم نبوت ہے، ختم ولایت کہاں؟ بولے نہیں مجھے کہا گیا ہے ختم ولایت۔ ہم سوچتے ہیں کہ کہیں آپ سب کی موجودگی میں ہم کسی نے بلایا، ہر کپڑے پہنتے بڑی بات گزار رہتے ہیں، ہم سمجھتے کہ اس نے ہم کو تو دیکھا نہیں، تو ہم نے بہت دیکھا، کچھ چیزیں اللہ سب کی ہے اور کچھ دعا تعویذ کے کو لے جا رہتے ہیں، یہاں کھڑتے ہیں، یہاں ٹھیک ہو جاتا ہے، ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہماری صحیح ملاقات تھی، ہم نے گفتگو کی کچھ ایسی لگی۔ ایک بار وہ گاؤں گئے، وہاں سے ہم کو فون کیا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کون امام مہدی ہے، کہاں سے؟ تو کہتے میں ہوں۔ تو اپنا اعلان کروانا چاہتے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں تو ولایت کی ختم ہے، یہ تو نہیں امام مہدی پہ ولایت ختم ہو گئی، قیامت تک ولایت تک۔ کہتے ہیں آپ کیسے امام مہدی ہے؟ ارے امام مہدی تو خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے، ابدال اولیاء ان کو پہچانیں گے، اور آپ سید ہیں کیا؟ سید نہیں ہے تو وہ سارات پہ سے ہوں گے۔ کہتے ہیں وہ ابھی کینسر ہو گیا ہے۔ کیا پاگل کری ہے، مطلب وہ جو تھا پہلے اس سید میں سے ہوگا خانہ کعبہ سے، بولے وہ کینسر ہو گیا ہے، مطلب ان کو بھی ہاں اتار دیا گیا۔ ایسے اپنے نماز پڑھنے والا، ہر ایک کپڑے پہن کر کے ادھر ادھر دعا تعویذ کرنے والا، لوگ عقیدت ہے کہ یہاں سے وہ تعویذ کرتے ہوئے تو ٹھیک ہو گیا، اس کا درد ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اس لیے شریعت یہی معیار ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ خدا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بات جو رسول دے دے اسے دے دو، جس چیز سے رسول منع کرے اس سے بات ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن اولیاء کی تعریف کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ولی کون ہے؟ ولی کی تعریف قرآن کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے، اور تقوی کا وہ اعلیٰ درجہ شریعت کی پابندی ہے، جو شریعت میں نہیں ہے وہ تقوی نہیں۔ اس لیے کسی ایسے بابا کے چکر میں اگر کوئی ہے تو جیسے لوگ اسلام میں پڑ جاتا ہے، ایسے ہر دماغ کے رہتے ہیں کہ نہیں سمجھا تو سمجھتے۔ ایک جگہ جو ہوگی لیے دعوت میں گیا تھا، ان کے کئی لڑکے تھے، ایک لڑکا کسی بابا کے چکر میں گلبرگہ میں گھسا ہوا تھا، حضرت یہ نماز پڑھتا ہے، ان کا پیر بھی نہیں پڑھتا، کہتا بہت موجل بابا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ادھر ہے ادھر ہے۔ اس کو میں نے تھوڑا سمجھایا، مگر وہ دماغ کو وہی نشہ چڑھا ہوا، حضرت یہی غلط ہے۔ کرامت سے ولایت نہیں پہچانی جاتی، اتنا یاد رکھنا، ولایت سے کرامت پہچانی جاتی، تو الٹا معیار لے کے نہیں چلتا۔ چمتکار ایک جادوگر بھی دکھا سکتا ہے، کرشمہ کوئی غور خیر قوم کا بھی دکھا سکتا ہے، اور دکھاتے بھی ہیں، اس کو کرامت نہیں کہتے۔ کرامت اس وقت کہتے ہیں جب ولایت ثابت ہوتی ہے، جس کی ولایت ثابت ہو اس سے کرامت۔ وہ اگر کرشمہ دکھائے، وہ اگر عجیب و غریب چیز دکھائے، وہ اگر کوئی چمتکار دکھائے، تو جس کی ولایت ثابت ہو چکی اسے ہم کہیں کہ کرامت۔ اور ولایت ثابت ہونے کے لیے پابندی شریعت ثابت ہونا ضروری ہے، اتباع رسول ثابت ہونا ضروری ہے، تقویٰ کی زندگی ثابت ہونا ضروری ہے، جس کو ہم شریعت کا پابند دیکھیں گے۔ کرامت دکھائے کہ نہ دکھائے، چمتکار دکھائے کہ نہ دکھائے، کرشمہ دکھائے کہ نہ دکھائے، بے شک اللہ کا ولی ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اور بات ہے، ولایت کے بڑے درجات ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقامات پر ان کے نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، مگر پہلا درجہ یہی ہے کہ آدمی شریعت کی پابندی ہے۔ تو رسول پاک کو غسل دیا گیا، پھر ایک مسئلہ ہوا کہ غسل دیتے وقت کپڑے اتار لیے جائیں جیسے اور لوگوں کے کپڑے عام لوگ اتار لیتے ہیں۔ غیب سے آواز آئی پیغمبر اسلام کے کپڑے نہ اتارے جائیں، اسی کپڑے میں انہیں غسل دیا گیا، اسی کپڑے میں آپ کو غسل دیا گیا۔ اب پھر قبر کا مسئلہ آیا کہ قبر لحد والی کھودی جائے یا شک والی کا مطلب ایسے ڈائریکٹ کھودتے میت کو رکھتے ہیں، اور ایک بغل میں ایک جگہ بناتے ہیں، خانہ بھی اس میں رکھتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں۔ مدینے میں 2 طرح کے صحابی تھے، ابو طلحہ لحد کھودتے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح شک کھودتے تھے، اور صحابہ نے سوچا کہ کون سی رسول پاک کے لیے کس طرح کی قبر مبارک تیار کی جائے، تو اللہ سے انہوں نے دعا کیا ہے اللہ جو تجھے اور تیرے حبیب کو پسند ہو وہ انتخاب فرمایا، اور فرما اور دونوں کی طرف آدمی بھیجے کہ جو پہلے آئے گا اسی طرح کی قبر بنے گی۔ لہٰذا ابو طلحہ پہلے آئے تو لحد بنائی گئی۔ اب یہ بھی مسئلہ تھا کہ قبر مبارک کہاں ہو، کسی نے کہا بیت المقدس کا ہوا تھا، انبیاء کی مزاریں وہیں ہیں، کسی نے کہا جنت البقیع میں ہو، کسی نے کہا مسجد نبوی میں ہو۔ مولا علی نے کہا اللہ کے نزدیک اس جگہ سے زیادہ کوئی جگہ پسندیدہ نہیں ہے جہاں پیغمبر اور نبی کی وفات ہوتی ہے، وصال ہوتا ہے، میں یہی جگہ سب سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک تیار کی۔ نماز جنازہ بات کہتے ہیں نماز جنازے سے ہوتی ہے، ایسے ہوئی، مگر دیگر بعض علماء کہتے ہیں ایسے نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میرے جسم کو حجرے پہ رکھنا تو سب سے پہلے جبریل آئیں گے، وہ سلام پڑھیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، پھر اسرائیل آئیں گے اپنے تمام ساری فوج کے ساتھ، اور اس کے بعد تم لوگ حاضر ہو۔ پتہ یہی طریقہ تھا حضور کے لیے کہ صحابہ حجرہ چھوٹا تھا، جماعت تک جماعت جاتے، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے، پہلے مرد لوگ گئے، پھر عورتیں گئی، پھر بچے گئے۔ اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز جنازہ جسے کہتے ہیں، اس طریقے سے شریف صاحب اسلام کے ذریعے سے پیش کیا۔ یہ بھی ایک مرتبہ جانے کا ایک لکشن ہے۔
آئے تو الگ شام سے دنیا سے تشریف لے گئے، تو سمجھ الگ شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اکبر میں رکھا گیا۔ حضرت قصب ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں، میں قریب لے گیا کہ سنوں تو آواز آ رہی ہے، کیا آواز ہوگی؟ کیا سبحان اللہ فرما رہے ہوں گے؟ کیا الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے؟ کیا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں گے؟ کلمہ تمجید پڑھ رہے ہوں گے؟ قصب ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب کان قریب کیے تو لبائے مبارک سے آواز سنی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ سبحان اللہ، یہ تھا پیار امت سے مصطفیٰ کو۔ جب دنیا میں تشریف لے آئے تو سب سے پہلے سجدہ کیا اور سجدے میں بھی رب حبلی امتی کہا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو لہر میں بھی رب حبلی امتی، آئے تو رب حبلی امتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے تو یادگاری امت میں لانا سکا۔ اور قبر انور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کبھی بھی غم امت کی وجہ سے پوری رات سو نہ سکا، کبھی کبھی تو رات بھر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اشک شبن انتظار عفو امت میں بہی، اشک شبن انتظار عفو امت میں بہی، میں خدا کی چاند اور اختر شماری بات۔ تو نبی نے دنیا سے جاتے جاتے اپنی زندگی کے آثار بھی دکھا دی کہ لمحائے مبارک کھل رہے ہیں، لمحائے مبارک کھل رہے ہیں نبی کے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور حدیث رسول میں نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی میں ربی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ نبی نے فرما دیا، ایک حدیث اور بھی ہے غالباً ابن ماجہ کی کہ نبی نے فرمایا جو کوئی بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں۔ ما من عبد یا فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا وفاتک، کیا آپ اپنی وفات کے بعد بھی سنتے ہیں؟ اللہ اکبر، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی وفات کے بعد نہیں سنتا، یہ نہیں فرمایا۔ پوچھتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ ابا وفاتک، کیا وفات کے بعد بھی جو کوئی بندہ درود پڑھے؟ نبی نے جگہ کی تعین نہیں کی کہ کہاں سے پڑھے، مدینے سے پڑھے، مکے سے پڑھے، قریب سے پڑھے، دور سے پڑھے، مسجد قبلتین سے پڑھے کہ مسجد قباء سے پڑھے کہ مسجد نبوی سے پڑھے کہ عرب سے پڑھے کہ عرب کے باہر کے علاقے سے پڑھے، نبی نے مطلق کہا کہ جو کوئی بندہ درود پڑھتا ہے۔ لہذا نبی کی حدیث میں کسی کو قید لگانے کا حق نہیں ہے، نبی نے عام کر دیا۔ لہذا درود پڑھنے والا چاہے ہندوستان سے پڑھے، چاہے عراق سے پڑھے، چاہے ایران سے پڑھے، چاہے چائنا سے پڑھے، چاہے بنگلہ دیش سے پڑھے، چاہے افغانستان سے پڑھے، چاہے پاکستان سے پڑھے، چاہے امریکہ سے پڑھے، چاہے یورپ سے پڑھے، چاہے افریقہ سے پڑھے، چاہے جنت سے پڑھے، دریاؤں سے پڑھے، فضاؤں سے پڑھے، مصطفیٰ جان رحمت اس کا درود سنتے ہیں۔ اب یا رسول اللہ آپ وفات کے بعد بھی سنتے ہیں؟ تو نبی نے جواب میں کیا فرمایا؟ نعم بعد وفاتی، ہاں وفات کے بعد بھی۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اور نبی اللہ حی، تو اللہ کا نبی زندہ ہے، حضور زندہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور اور انبیاء اپنے قبر انور میں جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ان کی روح نکالی جاتی ہے جسموں سے، پھر اسی جسموں میں ان روح کو رکھ کیا جاتا ہے۔ تو ان کی حیات بالکل
جسمانی اور حقیقی ہوتی ہے. شہداء کی حیات سے بھی آتا ہے. شہداء کی حیات معنوی اور روحانی ہوتی ہے اور ان کی حیات معنوی اور روحانی نہیں بلکہ جسمانی حیات، حقیقی حیات، بغیر شائبہ مجاز اور توہم تعبیر کے. اسی یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اسلاف کرام کا عقیدہ ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ میں بیان کرتا تو انبیاء کو بھی اعلیٰ حضرت کے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. پھر اس کی آن کے بعد ان کی حیات اس لیے ثابت وہی جسمانی ہے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میری چشم آدم سے چھپ جانے والے باخر دعائیں